اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کی پہلی جمعرات ہے اور صبح جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ آج جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد اور جمعے کا دن شروع ہونے سے پہلے جو درمیانی یہ رات ہے، اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ رات اتنی اہم رات ہے۔ اس رات کو نماز مغرب کے بعد میرے اللہ کے اسپیشل فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں زمین پر، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور یہ زمین پر آنے کے بعد جمعے کے دن نماز مغرب کے بعد یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ لیتا ہے، لیکن باطنی ایک نظام ہے میرے اللہ کا جو ظاہری طور پر ایک الگ آپشن ہے، لیکن باطنی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مقام پر یہ ہو رہا ہے۔ ظاہر اور باطن، ظاہری طور پر ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، لیکن باطنی طور پر انسان صرف وہ دیکھ سکتا ہے جس کے پیچھے میرے اللہ کی طاقت ہو اور محمد مصطفیٰ کا عشق اور محبت ہو، اور اس کو کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے اس کے ہاتھ پر، اور اس کو اگر وہ چاہے کہ قبر کے اوپر جا کر وہ یہ جج کرنا چاہے کہ اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو میرے اللہ کی طاقت سے اس انسان کے اوپر یہ شرف حاصل ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی غیب سے مدد حاصل ہوتی ہے اور وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور جو انسان اس چیز کو، اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتا، مانتا نہیں اور عجیب سا لگتا ہے اس کو، تو ناظرین وہ ایک منزل ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بڑے سادے لفظوں میں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے دوست احباب 10 ہیں، 15 ہیں، جتنی تعداد بھی ہے، ان میں سے ایک آدمی جہاز بنا کر اڑ جاتا ہے، اور یقیناً انسان جہاز بنا لیتا ہے، دیکھ لو پوری دنیا کے اندر جہاز چلا رہے ہیں لوگ، لیکن بنانے والے کا جو دماغ ہے دوسرے سارے لوگوں سے وہ دماغ تیز ہے، لیکن وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ جہاز بنا کر نہیں اڑا سکتے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دماغ تو سب کے پاس ہے، عقل تو سب کے پاس ہے، انسان بھی یہ سب ہیں، لیکن ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ جہاز بنا کر اڑا کر چلا گیا، لیکن باقی جو ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ آپ یہ کریں تو وہ تو معذرت کریں گے کہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، انسان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ کیوں نہیں اڑا سکتے؟
اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جو اڑا کر چلا گیا ہے اس کے پیچھے میرے اللہ کی طاقت ہے، عقل ہے، فہم ہے، ایک سوچ ہے، اس نے کوشش کی ہے، اس نے محنت کی ہے، لیکن ہے یہ بھی انسان، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ جو باطنی نظام ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کی عبادت ہوتی ہے، اللہ پاک کی ریاضت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھک کر رونا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے رات کو جاگ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونا ہوتا ہے۔ پھر میرا اللہ اس کے عقل کو وسیع کر دیتا ہے، پھر اس کو ایسی چیزیں مہیا کرتا ہے میرا رب، ایسے نظارے دکھاتا ہے کہ وہ خود بخود پھر اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین، محنت کا کام ہے۔ جو انسان جس نیت کے ساتھ گھر سے نکلے گا میرا رب اس کی مدد کرے گا، بشرطے کہ اچھی سوچ ہو۔ تو ناظرین، یہ بات یقیناً آپ کے دماغ میں بہہ گئی ہوگی، عقل میں آ گئی ہوگی کہ محنت کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نمبر پر جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی محبت کے اندر چلے جاتے ہیں، تو میرا رب آگے سے پردے ہٹا دیتا ہے، پھر میرے رب کی رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل ہوتی ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، آج عشاء کے بعد اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر 3 بار درود شریف پڑھ کر عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر اکیلے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد آیت الکرسی کو 11 مرتبہ پڑھ لو۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ جب انسان گھر سے نکلتا ہے ایک دفعہ پڑھ لے، میرا رب 70,000 فرشتے اس کی نگرانی کے لیے متعین کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی بات ہے، عقل نہیں مانتا۔ میرا رب اس کو سلامتی کے ساتھ واپس لے کر آتا ہے گھر۔ جب رات کو سوتے ہوئے پڑے تو صبح تک اس کے پاس رہتے ہیں، کوئی شر، کوئی بیماری، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ آزما کر دیکھو۔ 11 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میرے اللہ کا خاص ایک نام ہے یا رزاق، اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر 3 بار درود شریف پڑھ کر میرے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ کر دیکھو۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگ کر دیکھو۔ جب دعا مانگ رہے ہوں تو آنکھوں میں سے ایک آنسو ٹپک گیا تو اسی وقت منظوری ہو چکی ہوگی۔ آنسو کی بڑی اہمیت ہے میرے اللہ کے پاس۔ میرا رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس بندے سے، لیکن آپ کو یقین نہیں آتا، آپ کا ایمان نہیں مانتا، آپ کا دل نہیں مانتا کہ ہو سکتا ہے۔ جب خدا کی قسم آپ کا دل مان گیا، یقین بن گیا، اس کے بعد آپ کی زندگی چٹکی میں بدلے گی، چٹکی میں۔ کر کے دیکھو۔ اتنا بڑا ایک میں وظیفہ بتا چکا ہوں۔ آج رات وہ کریں گے جو خوش نصیب ہوں گے، اللہ والے کریں گے، اللہ سے ڈرنے والے کریں گے، جن کے دل کے اندر خوف خدا ہے وہ کریں گے اور منزل پا جائیں گے، وہ اللہ کی نعمتوں کو پا جائیں گے۔ تو جن کو یقین نہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے، وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ ملتی رہ گئی ہیں دائیاں، یہ رہے گا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔